الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وما الحیاة الدنیا الا لعب وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولاي صل وسلم دائما على حبیبک من زانت به الاصول۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ان آیات کریمہ پر ہماری جمعۃ المبارک کی تفسیر چل رہی ہے اس جگہ سے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف ایک کھیل اور مشغلہ یعنی تماشا، اور جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ اور آخری حصے میں ارشاد فرمایا افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تنبیہاً ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ کریم کا نظام ہے، قرآن کریم میں ہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کی آیات سے جسے وہ چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس سے ہدایت سلب ہو جاتی ہے یا ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کا انحصار مخاطب جو کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو بشر ہے جو اس امتحان گاہ میں ہے، کس نیت سے ہے، کس چاہت سے ہے، کس پہلو سے وہ رجوع کر رہا ہے، بے شمار حصے ہیں اس کا، اور اللہ جل شانہ کے مابین جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے اس میں کیا پہلو ہیں۔ لیکن دنیا کی حقیقت یہاں بیان کی جا رہی ہے، چونکہ جب بندہ تعلق معلّہ چھوڑتا ہے تو دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ دنیاوی امور، دنیا کی چاہتیں، دنیا کے لالچ، ضروریات کی تکمیل کا انحصار ذات پر آ جانا، اپنی عقل و دانش سے اس دنیا کی روانی کو چلتا ہوا سمجھنا، تو یہ وہ بے شمار پہلو ہیں جو انسان پھر ایک دفعہ جب زیادتی پر آتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی اس درجے کی کرتا چلا جاتا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی سوچ پر جو انحصار کرتا وہ ہر عمل ہے اسے مزید ڈبوتا چلا جاتا ہے۔ تو دنیا کو اس نظر سے دیکھنا کہ دنیا میں جو زندگی بسر کی جا رہی ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور تارک الدنیا ہو جایا جائے، یہ اور بات۔ دنیا کو مقصود ٹھہرا لیا جانا، یہ اور بات۔ کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کے جو آسائش ہے یا دنیا کی جو بے شمار نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، انہیں چھوڑ دینا شاید یہ پارسائی ہے یا بزرگی ہے۔ پھر مثال دی جاتی ہے ان بزرگوں کی کہ جن کے وقت آبادیوں سے باہر بسر ہوئے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ان بزرگوں کی سوانح کو پوری طرح پڑھیں، پوری تحقیق کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کے جو حکمران ہیں جن کے پاس ظاہری قوت ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایسے لوگوں کو مخلوق میں نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ یہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پھر مخلوق خدا جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر حکومت وقت کے علاوہ کہیں مخلوق جمع ہونا شروع ہو جائے تو حاکم محسوس کرتا ہے کہ یہ شاید میری جو حق کی حکمرانی ہے اسے کوئی چیلنج کر دے گا۔ اور یہ وہ باتیں اور وہ پہلو تب پیدا ہوتے ہیں جب حکمرانی بھی دنیا داری کے لیے کی جا رہی ہو۔ اگر ایسی جگہ جہاں قوت نافذہ ہے اور ایمانی رشتے کے ساتھ وہاں بندہ بیٹھا ہے تو اسے نبھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی، اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کا وقت نہیں رہتا، اپنے رشتوں کی جو
معاملات میں، روزمرہ کی زندگی میں ضروریات ہیں ایک دوسرے تک جو پہنچنا ہے، کوئی اپنی زندگی رہتی کوئی نہیں، بہت مشکل ہو جاتا۔ تو وہ بھی تب کرتے تھے جب انہیں بھی دنیا کا لالچ تھا۔ تو حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ تارک کو دنیا ہو جانا سلوک کے شعبے میں منازل سلوک کو روکنے کے مترادف ہو جائے گا۔ جب آپ مخلوق خدا میں ہوں گے، لوگوں کے ساتھ کلام کریں گے، اب وہ اچھا ہے یا برا ہے، لین دین کریں گے، حق ہے نہ حق ہے، ادب ہے بے ادبی ہے، لحاظ ہے بے لحاظی ہے، اسی طرح رزق میں جائیں گے، حلال ہے حرام ہے، تو بے شمار پہلو جب آپ زندگی کے معاشرے میں بسر کرتے ہیں تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ بندہ ایک امتحان پر آ جاتا ہے، جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کس پہلو کو اختیار کروں۔ تو جب بندہ اس ترازو سے گزرتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہشات کو رد کرتے ہوئے جب اللہ جل شانہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو پابند کرتا ہے تو یہ وہ حصے ہیں جو اسے معاملات زندگی میں اور اللہ جل شانہ کے قرب کا سبب یہ معاملات بنتے ہیں۔ تارک الدنیا ہوگا، نہ کسی سے لین دین ہے، نہ کسی سے کلام ہے، نہ کسی سے ضرورت وابستہ ہے، نہ کسی کی اس سے ضرورت وابستہ ہے، تو وہ کون سے امتحان میں ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں رہتے ہوئے جو عبادت ہے وہ عبادت نہیں، یہ نہیں مراد، لیکن جو معاملات ہیں ان معاملات میں حکم کا ماننا جو ہے وہ بہت افضل ہو جاتا ہے کہ جب ایمان ہے، عبادات ہیں، اور ان کا حاصل دنیا میں جو معاملات زندگی کی نشانی کے طور پر ہے، یہ پھر بندے کو اور اللہ کے قرب کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف ایک کھیل اور مشغلہ۔ اب اس سے مراد یہ بھی نہیں لی جا سکتی کہ شاید یہ سارا جہان تخلیقی کھیل تماشے کے طور پر ہوا ہے، اور اللہ معاف فرمائے، جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ حصے ہیں جن سے اللہ جل شانہ اور اس کی مخلوق کے تعلق پر انحصار ہے، کسی کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے اور کوئی انہی باتوں پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور جب گراوٹ آ جاتی ہے تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی قرآن کریم میں تو یہ جو دنیا کی زندگی اس کو کھیل تماشا بیان کیا گیا، اس لیے اس کو تماشوں اور کھیلوں میں بسر کرو۔ اب یہ بدبختی ہے، جو چیز تنبیہن بتائی جا رہی ہے، جس چیز کے لیے سمجھایا جا رہا ہے، عین اسی کا اختیار کر لینا کون سی عقل مندی ہے، کون سی دانست ہے، کون سی سمجھ ہے؟ اب ان حصوں پر بات مخاطب کر کے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو یہ کہتے ہیں ان کو میں یہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہتا کہ اس کی تفسیر میں کیسے کیسے لوگوں نے اور کن کن لوگوں نے اپنی مرضی کے ترجمے اور تفاسیر کی ہیں، جو کہ ضرورت نہیں ہے، اتنا اہم ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں یہاں سے کیا رہنمائی جو ہے وہ میسر آ رہی ہے۔ اگر آپ خیال کریں تو دنیا کی زندگی میں بہت سارے پہلو جسے کھیل تماشے کی صورت میں بھی لیا جائے تو وہ مخصوص وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ بچے کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، اب اس کی زندگی میں اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، جہاں اسے جو بتایا جا رہا ہے، جس طرف لگایا جا رہا ہے اس طرف لگ رہا ہے، چل رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو والدین اس کو جس طرف لے جا رہے ہیں۔ اب اس کی زندگی میں سب سے جو مشغلہ ہے وہ کھیل ہے۔ جب اسے اس کی اپنی ذات پر چھوڑ دیا جائے کہ جو وہ کرنا چاہتا ہے کرے تو کسی نہ کسی کھیل میں لگ جائے، لیکن کیا ایک بچے کی جو زندگی ہے جس میں اسے کلی طور پر ہوش یہ بھی نہیں کہ اس کے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس کی زندگی کو بھی دیکھیں تو ہمہ وقت وہ بھی کھیل نہیں رہا، اس کی بھی ضروریات ہیں جنہیں وہ پوری کر رہا ہے،
وجود کی ضرورت ہے، نیند ہے، سو رہا ہے، کھانا پینا ہے، بے شمار زندگی کے پہلو ہیں. یعنی یہ جو کھیل اور تماشا ہے یہ وہ حصہ ہے جو ہمہ وقت نہیں رہتا، یہ وقتی طور پر ہوتا ہے. اور جب دنیا کی زندگی کو اس مثال میں لیں گے کہ یہ جو نظام حیات ہے اگر تو اس میں کھو گئے تو کھیل تماشے کی صورت پیدا ہوگی جو کہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اور اگر اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہوئے اپنے معمولات کو اس طرح اختیار کیا کہ اس زندگی کے ایک ایک بہر سے بھی گزرتے گئے، اور یہی زندگی کے پہلو جب بندہ اتباع اختیار کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ایک ایک قدم تو کیا، یا ایک ایک عمل تو کیا، ایک ایک خالص سوچ جو ہے وہ عند اللہ کو اجر اور ثواب کا سبب بنتی چلی جاتی. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہت بہتر ہے. اب دونوں حصے یہاں اس آیہ کریمہ میں منسلک ہیں. دنیاوی حیات اور اخروی حیات جو ہمیشہ کی ہے، جو ابدل آباد ہے، اس پر بھی بات. اب اس صورت کو جس میں آج ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ان پہلوؤں سے اجاگر کر لینا جو اللہ کریم نے ہمارے لیے پسند فرمائے ہیں، تو یہاں پھر اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جب اخروی حیات کو دیکھیں گے تو پھر اس زندگی کی تو حیثیت کوئی نہیں رہے گی. لیکن جب اپنے آپ کو اس کھیل تماشے کے سپرد کر دیں گے یا حوالے کر دیں گے تو پھر وہ بات بھول گئے ہیں کہ آخرت بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے، اور ابدل آباد پہلو بھی ہیں، تو یہاں بھول گئے. تو جو چیز ہمیں یہاں نصیب ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ معاملات زندگی میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کا ہو کر نہیں رہنا. دنیا مقصد نہیں ہے، مقصود اخروی حیات کو رکھنا ہے. اور جب نتائج کو دیکھیں گے، جب حساب کتاب کو دیکھیں گے، جب اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہونے کو دیکھیں گے تو کیا بات سمجھ آئے گی؟ اچھائی برائی ان دونوں حصوں کا اختیار کرنا، دونوں حصوں کی جواب دہی. اچھا کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، اور غلط اور برا کیا ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا. تو قرآن کریم فرماتا ہے نا، جو جس نے کیا اس کا بار اسی کے لیے. اچھا کرے گا تو بھی اپنے لیے کر رہا ہے، برا کر رہا ہے تو بھی اپنے لیے کر رہا ہے. اور کسی کا کوئی دوسرا بار اٹھائے گا نہیں، اٹھا سکتا نہیں، اٹھوا کو نہیں سکتا. ہر ایک کا بوجھ اس کی اپنی کمر پر ہے. رات جو ہماری تلاوت تھی ختم قرآن میں جو چل رہی ہے، اس میں ایک آیہ کریمہ اسی پہلو پر مزید بیان فرمائی گئی ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ ہماری رات کی جو تلاوت چل رہی تھی تراویح میں، اس میں ہے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کو محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ جو دنیا کی زندگی ہے، زندگی دنیا میں کھو جاؤ گے تو کھیل تماشے کی نظر ہو جاؤ گے، اخروی حیات جو ہے وہاں نقصان کر لو. پھر اس کلی پہرائے پر جب بات فرمائی اللہ جل شانہ نے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کچھ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ پیدا فرمایا، یہ کوئی شغل میں نہیں کیا کہ ایسے خیال آ گئے تو اس کو بنا دیں، یا یہ کوئی کھیل نہیں کیا. تو الفاظ ہیں قرآن کریم کی کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کو محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بے مقصد نہیں ہے. کسی شے کو بھی اپنے گرد و پیش آپ دیکھیں، کوئی شے بے مقصد نہیں ہے. اپنے گھر کی اشیاء کو دیکھیں،
جو چیز مقصد پورا کر لے اور وجودی حیثیت اس کی اصل نہ رہے، اسے سٹور میں بھی کوئی نہیں رکھتا، اسے ڈسٹ بن کیا جاتا ہے، اسے باہر پھینکا جاتا ہے۔ یہ فضول جگہ گھیر رہی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا رکھنا فائدہ مند نہیں ہے، اس کا اب پھینک دینا فائدہ مند ہے، سود مند ہے، چونکہ یہ اپنا تصرف پورا کر چکا۔ تو گرد و پیش کے حالات میں دیکھیں تو کسی شے کو بھی، کسی تخلیق کو آپ بے مقصد نہیں پائیں گے۔ جب ہمارا گرد و پیش بے مقصد نہیں ہے تو جس کے گردا گرد یہ سارا کچھ ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا؟ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اس کو ماس کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ حق کے ساتھ ہر چیز کا اپنے اپنے مقصد اور اپنے اپنے جو حیثیت ہے اس پر رہنا، اور اگر کہیں سے کوئی ہٹ گیا ہے تو وہ بے اعتدالی میں چلا جائے گا، عدل پر آئے گا، عین اس جگہ پر آئے گا جو اس کی جگہ ہے تو وہ حق پر ہوگا۔ اب جو مخلوق اللہ نے غیر مکلف پیدا فرمائی ہے وہ تو اپنے رب پر ہے۔ سورج جس کو پیدا اس نے فرمایا تمام جہان کو، جو ایک روشنی اور ایک زندگی اور حیات کے سبب کے طور پر چل رہا ہے، وہ اپنے محور میں ہے۔ چاند اپنے محور میں ہے۔ آپ اس ساری زمین کی جو پہلو ہیں انہیں دیکھیں کہ ہر چیز اپنے ایک پہلو پر چل رہی ہے، ایک ربط پر چل رہی ہے۔ کیوں؟ اس کا اس کے ربط پر چلنا ایسا ہی اللہ کریم نے اسے پیدا فرمایا۔ مکلف مخلوق کے پاس کیا ہے؟ کس پہلو کو وہ اختیار کرتا ہے، یہاں ایک فرق لگ جاتا ہے۔ یہاں بندہ جب تجاوز اور تکبر میں آتا ہے نا تو ایک چوٹ کھا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو حیات ہے یا اس کا تسلسل ہے یا جو میری ضروریات ہیں یا جو میری خواہشات ہیں، یہ سارا کچھ جو اس کی تکمیل ہے یہ میرے زور بازو سے ہے۔ ایسا نہیں۔ اپنی ہی زندگی کے زیر و بام کو دیکھ لے تو اسے اپنی ہی زندگی کی جو صبح و شام بتا دے گی کہ یہ سارا کچھ تیرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کا مختار کوئی اور ہے۔ تو اپنی جو زندگی ہے اس میں کس پہلو کو اختیار کر رہا ہے؟ کیا جس حق کے ساتھ پیدا فرمایا گیا، جس حصے پر عمل کا حکم دیا گیا، جس حیات کے عارضی اور جس حیات کے ابدل آباد ہونے کا بیان فرمایا گیا، اس کے مطابق ہے تو یہ حق پر ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مکلف حصہ جو اسے یہ فرصت دے رہا ہے کہ تو حق پر ہے یا نہ حق پر، اس کا فیصلہ ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساری شناسائی یہاں بیان ہے، اور اگر یہاں اعتماد نہیں ہے کلام ذاتی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اعتبار نہیں ہے، وہاں اگر اعتراض ہے تو پھر اس آیہ کریمہ کا یہ جو دوسرا حصہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے۔ جب ہر چیز کو نفی کر دیا جائے نا، لا الہ الا، پھر جب الا اللہ کی باری آتی ہے لا الہ کے بعد، تو پھر یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اور جب چھوٹی چھوٹی خواہشات، اپنی پسندیں، اپنی چاہتیں ایڈ کرتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں، تو پھر دھندلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے مطلع دھندلا ہے نا تو نظر نہیں آ رہا، ایسی صورت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں مسائل، مصائب، تکالیف بے شمار پہلو، اور اس دنیا کی زندگی کو
قرآن و سنت کے تحت بسر کرنا، عین جو انسانی حیات کی ضرورت ہے اس کے مطابق روانی نصیب ہوتی ہے۔ پھر جس پہلو کو ہم جس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سود مند ہے یا فائدہ مند ہے، تو زندگی کے کئی تجربات اپنی زندگی کے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی پہلو یا کتنے ہی لوگ یا کتنے ہی معاملے جن کے بارے ہماری رائے کچھ ہوتی ہے، جب نتیجے پر پہنچتے ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ سوچا کچھ تھا تو یہ تو نکلا کچھ۔ تو اس کارگاہ حیات کے خالق نے جو حصے عطا فرمائے اس کے مقابل ہماری عقل ہو سکتی ہے، اس کے مقابل ہماری سوچ ہو سکتی ہے، اس ساری حصوں کے مقابل جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں، تو ہماری تو حیثیت کوئی نہیں۔ ہماری زندگی کے اصول اللہ نے جو بیان فرمائے ہمارے لیے، اس میں فائدہ یہاں بھی ہے اور اس میں اخروی حیات کی تعمیر ہے، اور اس سے تجاوز کمی یا بیشی کی صورت میں ہے، یہاں بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان۔ پھر ہم ضروریات زندگی مسائل کو دیکھتے ہوئے جب حوصلہ چھوڑتے ہیں نا، تو پھر بڑے گلے کی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف جب آپ جائیں تو بندے مومن کو ایک کانٹا جو چبھنا ہے، ظاہراً تو تکلیف ہوئی کہ ایک کانٹا چبھا، کتنی اس سے اللہ کی رضا نصیب ہوئی، کتنی گناہ اور غلطیاں معاف کی گئی، کتنا اجر اور ثواب عطا فرمایا گیا۔ اب کانٹا آ کے نہیں چبھا ہوگا، جا کر ہم نے پاؤں رکھنا ہے۔ تو کیا کیا صورت اللہ کریم نے رعایتوں کی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جب اس حصے کی میں بات کروں جس میں آپ ابھی میں یہاں حاضر ہوا تو آپ کے ذکر کا پیریڈ بھی چل رہا تھا، تو جب اس چیز کو بھی میں دیکھوں تو ایک چیز عرض کروں کہ رمضان المبارک کا روزہ موسم جیسا بھی ہو، مقام جیسا بھی ہو، ایک حساب کتاب لیتا ہے، شام تک محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے کے جب آدھے سے زیادہ دن گزر جائیں اور 2 عشرے گزر جائیں تو اس کا اثر وجود پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری کی صورت میں، نکاہت کی صورت میں۔ پھر آخری عشرے میں آ کر سنت معتکف کی حیثیت سے وقت بسر کرنا مزید مجاہدے میں لے جاتا ہے، چونکہ رمضان المبارک کے روزے کا اپنا اثر ہے۔ اس کے بعد پھر گھر میں رہتے ہوئے مرضی سے سونا ہے اور مرضی سے اٹھنا ہے، بھلے وقت مقرر ہے اور کتنا حیثیت ہے یہ باتیں الگ ہیں، لیکن کھانے میں کچھ پسند و ناپسند، کوئی گرم ٹھنڈا، کس وقت چاہیے، تو جس وقت میں اجازت ہے تو اس میں گنجائش ہو۔ ایسے جب اعتکاف کی صورت میں بندہ داخل ہوتا ہے تو اوقات کار اس کے اختیار میں نہیں ہے، اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے تربیت کرنے والوں۔ انہوں نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ اٹھا بھی رہے ہیں، وہ سونے کا بھی دے رہے ہیں، کھانے کو بھی دے رہے ہیں۔ جب اتنے لوگ ہوتے ہیں تو کھانا پہنچتے کسی کو ٹھنڈا مل گیا، کسی کو گرم مل گیا، پھر جو چاہا وہ نہ ملا، جو پکا وہ کھانا۔ اس سارے بہر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ صورت مجاہدہ اختیاری کی بن جائے گی۔ کوئی بھی تکلیف بندے مومن پر جو آتی ہے وہ ایک مجاہدے کی صورت ہوتی ہے، اور خاص کر کے سالکین تصوف کی اگر میں بات کروں کہ جو اس راہ کے مسافر ہیں، انہیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین
کمی بیشی معاف فرمائیں، عبادات جو فرائض کے حکم ہیں انہیں شرف قبولیت نصیب فرمائیں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جس سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اب جب بندہ ان فرائض کو پورا کرتا ہوا پھر اللہ اختیار کرتا ہے تو جاتا ہے، جانتے ہیں وہ کس راہ کو چل رہا ہے؟ اللہ کریم کی رضا کے بعد پھر اس کے قرب کو جانا چاہ رہا ہے۔ اگر اللہ راضی نہ ہو تو اللہ اختیار کرنا کو کہ میاں یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کو اپنی طاقت سے کوئی چیز حاصل کر سکتا ہے۔ جو کچھ دینا ہے اس نے دینا ہے۔ دنیا سبب سے بنائی ہے میرے اللہ نے، سبب اختیار فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کریم اسباب کے پابند نہیں ہیں۔ جب اس طرف سے دیکھو گے تو یہ بہانے ہیں، ہونا وہ ہے جو اللہ کریم کو منظور ہے۔ تو جب اس سارے معاملات میں سے آتا ہوا بندہ پھر اس مجاہدہ اختیاری کو سالک کی حیثیت سے اختیار کرتا ہے تو پھر اسے اس شعبے میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ یہ جو سلوک کی منازل ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رضا کے بعد پھر اللہ کے قرب کو سالک جا رہا ہے، جانا چاہ رہا ہے، تمنا ہے، تڑپ ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس راہ کو قدم نصیب ہوں۔ اس قابل ہم نہیں ہیں، اس درجے کی ہماری عبادات نہیں ہے، اس درجے کا محنت مجاہدہ نہیں ہے، اس راہ پر ایک قدم بھی اٹھا سکیں ذاتی حیثیت میں۔ اس راہ کی جو بھی ترقی نصیب ہوتی ہے، جو بھی سبب نصیب ہوتا ہے، معاذ اللہ کے کرم سے ہے۔ نہ کوئی وہاں اپنی قوت مجاہدہ سے بیٹھا ہے، نہ کوئی یہاں اپنی قوت مجاہدہ سے بیٹھا ہے۔ سارے کا سارا کیا ہے؟ اللہ کریم کی دین ہے، اس کی رضا ہے، اس کی عطا ہے۔ جب یہ سمجھنے لگے کوئی کہ میری محنت اور مجاہدہ اور اتنے سال میں نے محنت اور مجاہدہ کیا اور اتنے لطائف اور مراقبات کیے، یہ سوچ کافی ہے ڈبونے کو۔ ساری حیات اگر سجدے میں رہ جائے نا، کوئی کام نہ کر لیا جائے اور اسی میں زندگی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے، شکرانے سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ جو کچھ اس نے دیا اس کا شکر نہیں ادا ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ یہ سوچے کہ میں لے لوں۔ یا تو مقروض ہے، تو قرض سے نہیں نکل رہا، تو احسان پر کیسے جا رہا ہے کہ تو دین چڑھا رہا ہے؟ ممکن نہیں۔ لطیفہ قلب اور لطیفہ قلب کا راسخ ہونا دو باتیں ہیں۔ آپ غور کریں نا کہ اللہ اللہ کرنے والا بندہ معاشرے میں جاتا ہے تو اگر نماز رہ گئی، اللہ اللہ چھوٹ گئی، عبادات کے معاملات کمزور ہو گئے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے مجاہدے میں کمی، اس کی محنت میں کمزوری ہے۔ اگر راسخ لطیف قلب لے کر جاتا تو یہ بے نمازی کی طرف نہ جاتا، بے نماز نماز کی طرف آتے۔ تو یہ جس مجاہدے میں آپ تشریف فرمائیں یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم کہ اس نے یہ توفیق دی ہے۔ تو اس میں جو شوق، جو محبت، جو چاہت، اس کی نزاکت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ سارا کچھ کر کے آ کے ذرا ساری سوچ، ذرا ساری کمزوری اس سارے کو لا حاصل کر دے تو کیا فائدہ؟ پھر دوسرا جو مجاہدہ ہے اضطراری، از خود آ جاتا ہے۔ دیکھو نا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں کہ اس راہ کے مسافر جو ہے وہ منزل کو چلے، اللہ کی قرب۔ یہ لطائف، مراقبات و منازل
عام نہیں ہیں، میں اور آپ انہیں عام سن رہے ہیں، ہمیں عمومی طور پر میسر آ رہی ہیں، یہ اس کا احسان ہے، یہ عام نہیں ہے۔ اس کا پہلا سبق ساری زندگی کو لگا لے، لطیفہ قلب نہیں حاصل کر سکتا، اس کا کرم اور احسان۔ او کہاں کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب اس راہ پر چلو گے تو یہ ہے نا، اب بہت بڑا رتبہ ہے شہید کا، اللہ کریم نے حکماً منع فرمایا ہے کہ اس کو مردہ نہ کوئی سمجھے۔ کھانے پینے علامت ہوتی ہے زندگی کی، اللہ کریم نے اس علامت کو بھی بیان فرمایا کہ ان کا رزق جو ہے وہ میں عطا کر رہا ہوں، انہیں سیدھا وہاں مجھ سے، میرے حضور سے سیدھا مل رہا ہے، خبردار انہیں کوئی کہے۔ لیکن اس عظمت کو پانے کے لیے گردن کٹانی پڑتی ہے۔ اس راہ کے مسافر کو اس منزل کے جانے کے لیے اس کی سواری تو اختیار کرنی پڑتی ہے نا جی، تو شہید ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنا محبوب ٹھہرایا اسے کہ منع فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی موت کی بات بھی نہ کرے۔ تو جو علامات ہیں وہ میں خود اسے عطا فرما رہا ہوں، اس کے بارے کوئی اس تصور کو بھی نہ جائے۔ تو صوفی اللہ کے قرب کو چاہ رہا ہے، محنت نہیں کر رہا، مجاہدہ نہیں کر رہا، تو جو اس نے احسان فرمایا تو پھر مجاہدہ اضطراری آیا، پھر ہم گلہ مند نہ ہو جائیں۔ کوئی تکلیف آ جائے گی، بیماری آ جائے گی، کوئی نقصان ہو جائے گا، کہیں ٹھیس پہنچے گی سوچوں کو، دل کو، ذہن پر دباؤ آئے گا، تو پھر ہماری چیخیں نکل جائیں گی، پھر ہم گلے کی صورت میں چلے جائیں گے، باقی تو سارے صحت مند، تو میرا یہ حال۔ تو بہتر ہے مجاہدہ اختیاری جو ہے یہ آسان راستہ ہے۔ تو مجاہدہ اختیاری جو ہے اس کی صورت میں آپ موجود ہیں، اللہ کریم یہ موجودگی قبول فرمائے، پورے شوق سے، پوری محبت سے، پوری چاہت سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ جیسے بھی ہم پیش کر لیں وہ ہمارا کرنا ہے، لیکن عطا اس نے اپنی شان سے فرمانی ہے، وہاں فرق نہیں، وہاں سے ہمارے حساب گنتیاں تمام ہو جائیں گی، اتنا عطا ہو۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر بات جتنی کی جائے اتنی کم ہے، لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں نے آپ کو عرض کیا۔ اسی طرح جو ساتھی سنت اعتکاف کے لیے تشریف نہیں لا سکے، کوشش نہیں کر سکے، یہ نفلی اعتکاف تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی وقت رمضان المبارک اس عشرے کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا، تو انہیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وقت میسر آئے، اس لیے نہیں کہ وہ چیزوں، جگہوں کو، اوقات کو دیکھتے ہوئے، اپنے مزاجوں کو سوچتے ہوئے، یہ دیکھیں کس راہ کے مسافر ہیں، تو یہ وہ پہلو ہے جسے اللہ کریم سمجھنے کی توفیق دے، تو پھر یہ چیزیں، یہ تکالیف، یہ سوچیں، یہ خواہشات، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو یہ ہے فرمایا نا، افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اپنے آپ کو حاضر کر دیا جائے، پیش کر دیا جائے اور غیر مشروط وہ سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ، اللہم صل علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک۔ ربنا اننا آمنا اغفر لنا رب یسر ولا تعسر وتقبل۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔